آئیے دوستو، آج کی اس کلاس میں پھر سے آپ لوگوں کا ویلکم۔ دیکھیں گے جتنے بھی بچے عالم کی پریکشا ابھی 2024 میں دیں گے، چاہے عالم پارٹ 1 ہو یا پھر پارٹ 2 ہو یا پھر پارٹ 3 ہو، تو جو بھی بچے دینیات سبجیکٹ کو یا کمپلسری میں رکھے ہیں یا پھر آپشنل سبجیکٹ میں رکھے ہیں، تو ان کے لیے یہ کلاس بہت ہی خاص ہے، کیونکہ پیارے ساتھیوں اسی طرح کے سوالات، اسی طرح کے کوشچنز اکثر بورڈ کی اور سے پوچھی جاتی ہے، یونیورسٹی کی اور سے ان کے سلیبس کے مطابق۔ تو چلیے آج کی اس کلاس کے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، چینل پر پہلی بار وزٹ کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کسی طرح کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا چیز سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ لوگوں کے سلیبس میں جو کنورٹ کیا گیا ہے ایک سنن ابو داؤد کی خصوصیت، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ ان کے سلیبس کو پڑھیں گے، اب اتنا وقت ہے نہیں کہ آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ یہاں تک کروا دوں گا کہ کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ تو سنن ابو داؤد ہے، ان کی خصوصیات پر کہہ رہا ہے کہ مختصر نوٹ تحریر کیجئے۔ تو چلیے تحریر کرتے ہیں، آپ کو ہم بالکل آسانی سے اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ جواب ہے کہ سنن ابو داؤد کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف احکام و مسائل سے متعلق روایات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے کیا کہتے ہیں، سنن ابو داؤد جو ہے وہ کیا چیز پر مشتمل ہے؟ تو احکام، حکم اور کیا کہتے ہیں مسائل سے متعلق، ٹھیک ہے، روایات جو ہوتا ہے اس پر مشتمل ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس قسم کی کتابیں لکھنے کا رواج نہ تھا، بلکہ ان کا تعلق احکام، تفسیر و قصص، اخبار، مواضع اور ادب و زہد وغیرہ سے تھا۔ یعنی وہ جوامع اور کیا کہتے ہیں مسانید تھی، جیسا کہ رسالہ مکیہ میں امام صاحب نے خود ہی ذکر کیا ہے، اور آپ نے کیا کہتے ہیں ایک انوکھی راہ اختیار کی ہے، لہٰذا اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر کتابیں ائمہ اور علماء آثار کی توجیحات کا، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو ہم نے بتایا۔ اب دیکھیے یہاں پر سمجھنا کیا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، ان سے پہلے جو ہے احکام اور مسائل سے متعلق جو روایات تھے وہ بہت کم تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ آئے، ان کی پیدائش ہوئی، جب یہ لکھنا شروع کیے تو بہت ساری چیزیں چلنے لگا۔ آگے چلیے، ایک چیز آپ کو ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ فقہی، ٹھیک ہے، تو ان کو سمجھیے، کہہ رہا کہ احادیث کا جتنا بڑا ذخیرہ اس کتاب میں موجود ہے وہ صحاح میں سے کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ حافظ ابو جعفر بن زبیر کیا کہتے ہیں غرطانی، ٹھیک ہے، متوفی 807 ہجری، ٹھیک ہے، صحاح ستہ کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں رقم تراز ہے کہ احادیث احکام کا اہتمام ابو داؤد میں جس قدر ہے دوسری کتابوں میں نہیں ہے۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ابو داؤد کی جو کتاب ہے اس میں جس قدر احادیث یعنی کہ حدیث، اس کے بعد ان کے جو حکم ہوتے ہیں، جس طرح سے ابو داؤد میں ہے ویسا کسی بھی کتاب میں نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب فقہا اور ائمہ کا کیا کہتے ہیں معتمد عالیہ اور ماخذ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہہ رہا ہے کہ جامع ترمذی کی طرح سنن ابی داؤد بھی اکثر و بیشتر روایات ائمہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد مجتہدین، تابعین، تبع تابعین اور فقہاء امت کی معمول بہار ہی ہے۔ خصوصاً امام ملک، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی امام گزرے ہیں ان کا نام لیا گیا یہاں پر، ٹھیک ہے، ان کے مسالک و مذاہب کے لیے یہ کتاب اصل بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ کیا کہتے ہیں خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فقہا و مجتہدین کے اختلاف میں حکم اور حجت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کتاب کی احادیث پر اہل عراق، ٹھیک ہے، مصر اور دیگر مقامات کے ائمہ کا عمل رہا ہے۔ اب چلیں گے کتاب میں صحیح السند، ٹھیک ہے، قوی، متصل اور مرفوع احادیث کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کی صحت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابتدا میں امام صاحب نے 5 لاکھ احادیثیں جمع کی تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ سوال بنتا ہے کہ ابتدا میں یعنی کہ شروع کے وقت میں، شروع ٹائم میں
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتنی احادیثیں جمع کی تھی؟ تو یہاں پر ہے کہ 5 لاکھ احادیثیں، اور پھر ان میں سے 4800 احادیث کو منتخب فرما کر کتاب میں جمع کیا تھا۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنی حدیث کو جمع کیا تھا؟ تو 5 لاکھ، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد کیا کیا تھا کہ 4800 احادیث کو ایک جگہ کر کے ایک کتاب میں کنورٹ کر دیا، منتخب کر دیا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں اصح روایت کو نقل کرنے کی کوشش فرمائی ہے، ان روایات کو ترجیح دی ہے جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہوں۔ اب آگے سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ سماعت فرمائیں گے، آپ کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بھی عالم پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 کا ایگزام ہے اور چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین مارک آئے، بہترین سے بہترین نمبر ملے آپ لوگوں کو، تو اس کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے پیارے ساتھیوں، بس آپ کے لیے اسپیشل آفر چل رہا ہے 199 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اچھا سے اچھا اپنے ایگزام میں مارک لائیں، کامیاب مارک لائیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے عالم میں پاس ہر کوئی ہو جاتا ہے، لیکن کامیاب کوئی ہوتا ہے، اسی لیے کم سے کم عالم میں پاس ہونے کے لیے 60 سے 65 مارک ضروری ہے۔ اگر 60 سے 65 مارک 65 مارک نہیں، پرسنٹیج اگر آپ نہیں لاتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک نوٹس کو پرچیز نہیں کیا تو اس آفر پرائز میں لے سکتے ہیں۔ نوٹس کو لینے کے لیے اس نمبر پر جائیے، واٹس ایپ پر میسج کیجیے فٹافٹ اور اس نوٹس کو لے لیجیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور آفر سیمت سمے کے لیے ہے۔ اب چلیے ان کو سمجھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ روایتوں کی تکرار سے امام صاحب نے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کیا چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے زیادہ؟ تو روایتوں کی تکرار سے، ٹھیک ہے، اس بات کا دھیان رکھیے گا۔ کثرت طرق کو نظر انداز فرمایا ہے، لمبی حدیثوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تکرار سے اس وقت کام لیتے ہیں جب اس روایت میں کیا کہتے ہیں کوئی نئی بات آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تکرار میں کب لیتے ہیں؟ کہ جب اس روایت میں کوئی نیا چیز اس کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کتاب کی تالیف میں ترتیب کے حسن کا خاص خیال رکھا گیا ہے، یعنی کہ جب انہوں نے کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا تو اس میں سب سے زیادہ جو کیا کہتے ہیں خیال رکھا تھا وہ حسن کا خیال رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ترتیب کا۔ ضرورت کے مطابق نام کنیت کے علاوہ راویوں کے القاب کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ امام صاحب نے اپنی کیا کہتے ہیں اس کتاب میں روایت کے درجہ کو بھی متعین فرمایا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کیا کہتے ہیں حسن ہے، اور کس روایات میں ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے غریب اور شاذ روایات کے بجائے مشہور روایت کو جمع کرنے کا خاص خیال رکھا ہے۔ تو دیکھیں کہ پیارے ساتھیوں، اس طرح سے آپ اپنے کلاس کو ریگولر کیجئے۔ ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے، اسے ضرور جوائن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمہ وقت اور ہر ٹرم کلاس کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو آج کی اس کلاس کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔ ان کے بعد آپ کو کون سی کلاس چاہیے وہ مجھے کمنٹ کیجیے۔